کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام ہوتا ہے، کوئی آن لائن میٹنگ، کوئی ایگزام یا صرف ایک ویڈیو اپلوڈ، تبھی انٹرنیٹ کیوں سلو ہو جاتا ہے؟ ہم فوراً کہتے ہیں، یار نیٹ ورک خراب ہے، سگنل نہیں آ رہے، شاید موسم کا اثر ہے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور سائنسی ہے۔ یہ صرف سگنلز یا موبائل کمپنی کا مسئلہ نہیں، بلکہ ایک خودکار سسٹم کے تحت کنٹرول کیا گیا نیٹ ورک مینجمنٹ پلان ہے، جسے NMS نیٹ ورک مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہر بڑی موبائل کمپنی، جیز، زونگ، ٹیلی نار، یو فون کے پاس ایک مرکزی نیٹ ورک مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے۔ یہ سسٹم ایک طرح سے دماغ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہی طے کرتا ہے کہ آپ کے موبائل پر کتنی رفتار سپیڈ آئے گی، کتنا ڈیٹا استعمال ہوگا اور کب آپ کا نیٹ ورک تیز یا سست ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے ₹100 کا پیکج خریدا ہے تو کمپنی کا سسٹم خود بخود آپ کو 1 سے 3 میگا بٹس فی سیکنڈ کے درمیان رفتار دے گا۔ لیکن اگر آپ ₹1000 والا پیکج لیتے ہیں تو وہی سسٹم آپ کو 10 سے 20 میگا بٹس فی سیکنڈ کی رفتار دینے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان نہیں بلکہ کمپیوٹر خودکار طور پر کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے عام صارف نیٹ سلو ہونا سمجھتا ہے، جبکہ دراصل یہ نیٹ ورک بیلنسنگ ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر کمپنی چاہے تو سب صارفین کو تیز ترین انٹرنیٹ دے سکتی ہے، پھر آخر رفتار کم کیوں رکھتی ہے؟ اس کی وجہ ہے نیٹ ورک کی کیپیسٹی۔ ایک عام 4G ٹاور تقریباً 200 میگا بٹس فی سیکنڈ تک کا ڈیٹا سنبھال سکتا ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک علاقے میں ایک ہی ٹاور سے 100 لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، تو اگر 200 میگا بٹس فی سیکنڈ کو 100 لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے حصے میں صرف 2 میگا بٹس فی سیکنڈ آتا ہے۔ اگر کمپنی سب کو 20 میگا بٹس فی سیکنڈ دینا چاہے تو اسے 10 گنا زیادہ بینڈوڈتھ خریدنی پڑے گی۔ یعنی یا تو مزید ٹاور لگائے جائیں یا انٹرنیشنل بینڈوڈتھ زیادہ خریدی جائے، اور یہ دونوں کام کروڑوں روپے کے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ موبائل کمپنیاں خود بھی انٹرنیٹ خریدتی ہیں۔ جی ہاں، بین الاقوامی سطح پر یہ کمپنیاں ڈالرز میں بینڈوڈتھ لیتی ہیں۔ جب پاکستان میں ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو کمپنی کے لیے ہر GB انٹرنیٹ بھی مہنگا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کمپنیاں فیئر یوزیج پالیسی FUP نافذ کرتی ہیں۔ اس پالیسی کے مطابق اگر کوئی صارف بہت زیادہ ڈیٹا استعمال کر رہا ہے، مثلاً روزانہ 10 یا 20 گیگا بائٹ، تو سسٹم خود بخود اس کی رفتار کم کر دیتا ہے تاکہ باقی صارفین کے لیے نیٹ ورک مستحکم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ کا نیٹ ورک تیز چل رہا ہوتا ہے، پھر اچانک کم ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ ڈائنامک لوڈ بیلنسنگ سسٹم آپ کے علاقے کی لوڈ مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے۔ فرض کریں کسی علاقے میں رات 10 بجے اچانک سب لوگ YouTube یا فیس بک پر آ گئے تو نیٹ ورک پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اب NMS سسٹم کیا کرتا ہے؟ یہ فوری طور پر ڈیٹا ٹریفک کو دیکھتا ہے اور ہر صارف کی رفتار خود بخود ایڈجسٹ کر دیتا ہے۔ یعنی اگر پہلے آپ 10 میگا بٹس فی سیکنڈ پر چل رہے تھے تو سسٹم اسے 3 یا 4 میگا بٹس فی سیکنڈ تک کم کر دے گا تاکہ نیٹ ورک کریش نہ ہو۔ یہ عمل چند سیکنڈز میں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ویڈیو رکنے لگی یا ڈاؤن لوڈ رک گیا۔ یہ کوئی خرابی نہیں بلکہ ایک محفوظی اقدام ہے۔ اب دیکھتے ہیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک یہ نظام کیسے چلاتے ہیں۔ امریکہ ویرائزن اور ٹی موبائل جیسے نیٹ ورکس 50 GB ڈیٹا کے بعد سپیڈ کم کر دیتے ہیں۔ یہاں اسے ڈیٹا تھروٹلنگ کہا جاتا ہے تاکہ نیٹ ورک پر بوجھ نہ بڑھے۔ برطانیہ ہر پیکج کے ساتھ صاف لکھا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رفتار کتنی ہوگی، یعنی اگر 30 میگا بٹس فی سیکنڈ لکھی ہے تو اس سے زیادہ کبھی نہیں ملے گی۔ سعودی عرب اور دبئی یہاں نیٹ ورک مضبوط ہے، لیکن اگر کوئی صارف روزانہ 10 گیگا بائٹ سے زیادہ ڈیٹا استعمال کرے تو اگلے دن اس کی رفتار خود بخود کچھ کم ہو جاتی ہے۔ فرق صرف ایک ہے، ان ملکوں میں یہ سب شفاف اور ایماندار نظام کے تحت ہوتا ہے۔ صارف کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیکج کے مطابق کیا رفتار ملے گی، لیکن پاکستان میں اکثر صارفین کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ رفتار بھی پیکج سے منسلک ہے۔ پاکستان میں مسئلہ صرف بینڈوڈتھ کا نہیں بلکہ انفراسٹرکچر کا بھی ہے۔ ملک کے کئی علاقوں میں اب بھی پرانے 4G ٹاورز کام کر رہے ہیں جو زیادہ صارفین کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتے۔ مزید یہ کہ ملک میں فائبر آپٹک نیٹ ورک ابھی بھی مکمل نہیں پھیلا۔ پہاڑی اور دیہی علاقے اب بھی کمزور سگنلز پر چل رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث ٹاورز اکثر بند ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ٹاور بند ہوتا ہے تو آس پاس کے ٹاورز پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، جس سے رفتار مزید کم ہو جاتی ہے۔
अब सवाल पैदा होता है, क्या कंपनियां जानबूझकर इंटरनेट स्लो रखती हैं? जवाब है नहीं। उनके पास दो रास्ते हैं। 1. या तो हर सारिफ को तेज रफ्तार दें और नेटवर्क को ओवरलोड करके क्रैश होने दें। 2. या फिर रफ्तार महदूद करके सबको बराबर मौके दें। यही वो तवाज़न बैलेंस है जिसकी बुनियाद पर पूरा सिस्टम चलता है। अगर एक बंदा पूरा डेटा खत्म कर दे तो दूसरे के लिए नेटवर्क रुक जाएगा। इसलिए कंपनी फेयर यूजेज पॉलिसी के तहत हर सारिफ को एक मखसूस हद देती है। कई दफ़ा स्पीड स्लो होने की वजूहात सारिफ की अपनी डिवाइस में भी हो सकती हैं। पुराना मोबाइल फ़ोन जो 4G के मुकम्मल बैंड सपोर्ट नहीं करता, वाईफाई से दूरी, टावर से फासला ज़्यादा होना, मोबाइल में बैकग्राउंड ऐप्स का चलना। लेकिन अगर उन सब के बावजूद स्पीड कम है तो समझ लीजिए कि NMS सिस्टम ने रफ्तार कंट्रोल कर ली है। यही वो निज़ाम है जो लोड, डेटा यूजेज, सिग्नल स्ट्रेंथ और टावर कैपेसिटी को मद्देनजर रखकर फैसला करता है कि हर सारिफ को कितनी रफ्तार मिले। अब आते हैं मुस्तकबिल की तरफ। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी के कई ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसे तिजारती सतह पर लॉन्च नहीं किया गया। वजह? क्योंकि 5G के लिए फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का तसलसल और बैंडविड्थ का वाफिर ज़ख़ीरा ज़रूरी है। अगर 5G बग़ैर मुकम्मल तैयारी के लॉन्च कर दिया जाए तो वो भी 4G की तरह स्लो हो जाएगा। इसलिए हुकूमत और कंपनियां अभी नेटवर्क एक्सपेंशन पर काम कर रही हैं ताकि आने वाले बरसों में 5G तेज़ और मुस्तहकम हो। अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट बेहतर चले तो ये चंद बातें याद रखें। 1. अपने पैकेज की लिमिट और स्पीड रेंज जानें। 2. गैर ज़रूरी ऐप्स बंद रखें। 3. वाईफाई राउटर को खुली जगह पर रखें। 4. अपने मोबाइल को अपडेट रखें। 5. और सबसे बढ़कर सस्ता पैकेज लेकर तेज़ रफ्तार की तवक्को ना करें, क्योंकि कंपनी का सिस्टम खुद ब खुद आपकी रफ्तार इसी पैकेज के मुताबिक रखता है। तो अगली बार जब आपका नेट स्लो चले तो गुस्सा करने से पहले ज़रा सोचिए, शायद ये सिस्टम की कमज़ोरी नहीं बल्कि टेक्निकल ज़रूरत है। ये वो बैलेंस है जिसके बगैर पूरा नेटवर्क क्रैश हो सकता है। पाकिस्तानी कंपनियां चाहें तो सबको तेज़ रफ्तार दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मज़ीद टावर्स, नई टेक्नोलॉजी और बैनुल अक़वामी बैंडविड्थ पर भारी सरमाया लगाना होगा। तब जाकर हम कह सकेंगे, हाँ, अब पाकिस्तान का इंटरनेट वाकई दुनिया के बराबर है।